بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی روشنی چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، دنیا میں اللہ پاک نے اپنے نائب حضرت انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، جن میں سے ایک چیز سکون بھی ہے۔ آپ دولت کے انبار لگا لیں، دنیا جہان کی آسائشیں خرید لیں، اگر سکون نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ یقین مانے سکون آپ خرید نہیں سکتے، یہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اسے حاصل کرنا انتہائی سستا اور آسان ہے، اور اگر نہ لینا چاہیں تو بہت ہی ناممکن ہے۔ اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین و سامعین، ایک جاننے والے نے، جن کو اللہ نے خوب نواز رکھا ہے، زندگی کی کوئی ہی حسرت، کوئی ہی خواہش ہوگی جو پوری نہ ہوئی ہو سوائے ایک چیز کے۔ کچھ عرصہ پہلے تو پرسکون نیند ان کے لیے ایک خواب بن گئی تھی۔ کچھ لمحے آنکھ لگ بھی جاتی تو پھر گھنٹوں پہلو بدلتے بیت جاتے۔ اکثر ملنے والوں سے اس چیز کی شکایت کرتے۔ ایک تقریب میں کچھ لوگوں کے درمیان حسب معمول اس مسئلے کا شکوہ کر رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک چھوٹی سی داڑھی والے خوش لباس خوش شکل صاحب نے پاس آ کر سلام کیا اور بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ حال احوال کے بعد کہنے لگے کہ میرا نام ڈاکٹر اعجاز ہے، دن کے وقت ہسپتال میں ہوتا ہوں اور شام کو چند گھنٹوں کے لیے پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا ہوں۔ پرسکون نیند نہ آنے کا جو مسئلہ آپ بیان فرما رہے ہیں، چند سال پہلے میں بھی اس سے دوچار تھا، اور پھر ایک دن میرے کلینک پر میرے ہی ایک مریض نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتا دی جن پر عمل کرنے کے بعد کبھی بھی پرسکون نیند کو ترسنا نہیں پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتے، ہمارے جاننے والے فوراً سے بولے، حضرت آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم مجھے وہ نسخہ ضرور دے دیجئے، میں نے تو دنیا کا کوئی علاج نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے کہ بات بڑی ہی سادہ سی ہے، تمام کیسز میں نہیں لیکن اکثر پرسکون نیند کا تعلق آرام دہ بستر، پر آسائش کمرے، مہنگے تکیے یا مال و دولت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا براہ راست تعلق پاکیزہ روح اور مطمئن ضمیر سے ہے۔ اکثر ضمیر مطمئن نہ ہو تو عبادتیں بھی بوجھ لگتی ہیں، پھر عبادتوں میں بھی دل نہیں لگا کرتے۔ ضروری نہیں کہ خوراک یا زندگی کی اتار چڑھاؤ والی روٹین پرسکون نیند نہ آنے کا سبب ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیاں اس کا باعث ہوں۔ ہم جتنے بھی نمازی اور پرہیزگار ہوں، مگر بعض اوقات ہماری روح پر کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کا بوجھ ہوتا ہے جس کو ہم تو یکسر نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لاشعوری طور پر ہمارا ذہن اور دل اس کی طرف جڑا رہتا ہے، اور جب دل اور ذہن ہی سکون میں نہ ہو تو پرسکون نیند کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اچھا اور شہرت یافتہ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کچھ سال پہلے تک میں کلینک میں آنے والے ہر مریض کو صرف پیسہ کمانے ہی کی نظر سے دیکھا کرتا تھا، اور اپنی بھاری فیس جو دوسرے ڈاکٹروں سے کافی زیادہ تھی اس میں رتی بھر بھی کمی بیشی نہ کیا کرتا، مگر ہر بار کسی ضرورت مند کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے دل اور دماغ میں کھٹک سی ضرور ہوتی جس کو میں یکسر نظر انداز کر دیا کرتا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ سب کچھ پاس ہونے اور صوم و صلات کی پابندی کے باوجود پرسکون نیند میرے نصیب میں نہیں تھی۔ پھر ایک دن ایک نوجوان میرے کلینک میں آیا جو شاید غریب تو نہیں تھا مگر مجبور اور ضرورت مند ضرور تھا۔ زندگی میں پہلی بار نہ جانے کیوں کسی کی درخواست پر میں نے فیس آدھی لی۔ اس نے ڈھیروں دعائیں دی اور جاتے ہوئے بس اتنا کہہ گیا کہ ڈاکٹر صاحب ایسی نیکیاں اکثر پرسکون نیند کی ضمانت ہوتی ہیں۔ میرا ذہن جیسے سن سا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے میں باہر کی جانب اس شخص کو روکنے کے لیے دوڑا، لیکن اس کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اس فرشتے کو میری اصلاح اور پرسکون نیند کا نسخہ بتانے کے لیے بھیجا تھا۔ یقین کیجئے اس دن سے آج تک میں کسی بھی ضرورت مند یا غریب مریض کو دیکھتا ہوں تو فیس یا تو لیتا ہی نہیں، اور اگر لے بھی لوں تو بہت کم۔ بدلے میں روح کا سکون اور پرسکون نیند کا جو مزہ ملتا ہے اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات ختم کی اور اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نہیں جانتا کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں کیا تاثیر تھی، لیکن ایک چیز ضرور جانتا ہوں کہ اس دن کے بعد ہمارے جاننے والے حضرت نے
کبھی پرسکون نیند نہ آنے کا شکوہ دوبارہ کسی سے نہیں کیا۔ شاید تمام تر مذہبی فرائض انجام دینے کے بعد ان کے ضمیر پر بھی کسی چھوٹے سے گناہ یا عمل کا بوجھ تھا جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد فوراً ہی ترک کر دیا اور پرسکون نیند ان کے حصے میں آ گئی۔ ناظرین و سامعین، سکون بانٹنے سے آتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ پاک آپ کو آسانیاں اور سکون عطا کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بھی دین اور دنیا میں خیر و برکت اور سکون عطا فرمائیں، آمین۔ اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔